حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے تمہارا حالات بدل سکتا ہے، بس تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا اللہ ضرور جانتا ہے۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے ضرور گزارتا ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچائے وہ مصیبت ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جائیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ غنی رہتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب کے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں جن میں سے ایک اگر اڑ جائے تو دوسرا خود بخود اڑ جاتا ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ہیں۔ تم نیچے گر کر تو دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا اٹھ کر تو دیکھو، گرانے سب آ جائیں گے۔ جب اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جہاں اللہ کا خوف صرف مسجد تک محدود ہو، وہاں بازاروں میں خالص چیزیں اور معاشرے میں مخلص انسان نہیں مل سکتے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا اور اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔
हकीकी पाक दामन वही है जिसके पास गुनाह का वसाइल और मौका भी हो और वह फिर भी गुनाह न करे। ज़िंदगी में की गई गलतियां आपको सोचना, बोलना और समझना सिखा देती हैं। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन वह वक्ती समझ नहीं आते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आता है कि वह जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। माँ हर रिश्ते का किरदार निभा सकती है, लेकिन माँ का किरदार कोई रिश्ता नहीं निभा सकता है। नेकी में इतनी ताकत है कि एक छोटी सी नेकी अल्लाह की रज़ा और जन्नत का हकदार बना सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है देर तक अल्लाह से बातें करना। बदतरीन मुनाफिकत जानते हो क्या है? अमीरों से हंस के मिलना और गरीबों से तकब्बुर से। बेवजह तुम्हें अगर खुशी महसूस होने लगे तो उसे माँ की दुआ समझ लेना। अगर आप यह सीख जाएं कि क्या और कैसे नज़रअंदाज करना है तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। मर्द वह होता है जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तमीज़ न भूले। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उन्हीं के सामने है जिस पर वह खुद से ज़्यादा भरोसा करता हो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं बताए नहीं जाते, उनके साथ जीना अच्छा लगता है। कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तो मरने के बाद ही होती है। अपने वह होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना रास्ते में आने जाने वाले लोग भी हाल पूछ लिया करते हैं। मैंने लोगों से मुतासिर होना छोड़ दिया है। लोग वह नहीं होते जो वह दिखाई देते हैं। मुनाफिकत हर रिश्ते को दीमक की तरह खा जाती है, इसलिए मुनाफिकत से हमेशा दूर रहें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे जन्नत से ज़्यादा मस्जिद में बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि जन्नत में मेरा नफ्स खुश होता है और मस्जिद में मेरा रब। दुनिया को धोखे का घर इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम सब्र करते करते अल्लाह के इतने करीब हो जाओगे कि अभी दुआ दिल में होगी और अल्लाह कुन फरमा देगा। अगर अल्लाह देर कर रहा है देने में तो उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ज़्यादा सोचना सुकून को ख़त्म कर देता है, बस दुआ करें और सब अल्लाह पर छोड़ दें। इंसान को सुकून हासिल हो जाएगा अगर वह यही समझ ले कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो हो रहा है होने दें, आप नहीं जानते लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ जाना कि कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में, क्योंकि तकदीर अल्लाह के इशारे पर बदल जाती है और अल्लाह बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाजता है। इंसान को खुदा तब याद आता है जब वह दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। जब इंसाफ में ताकत नहीं होती है तो चोरों, डाकुओं और कातिलों के पास ताकत आ जाती है। लोगों की मोहब्बत पानी के बुलबुले जैसी होती है, ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत आबे हयात है। तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस शख्स के दिन का आगाज़ नमाज से होता है, अल्लाह उसे कभी रुसवा नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, तकदीर से लड़ना छोड़कर तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर लो, बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा।
دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا ہے، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دیں، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ ان کو ضرور نوازتا ہے، دلوں کو صاف کر لیں اگر رحمت چاہتے ہیں۔ زیادہ سوچیں مت، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ توڑ کر رب کی حدوں کو ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے، زندگی میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ زندگی کتنی ہی مشکل ہو، راستے کتنی ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ صرف وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ دنیا کا بہترین راستہ اللہ کی مرضی ہے، اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کثرت سے دعا کریں، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ آپ کی بھی سنے گا انشاءاللہ۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کے راستے بھی روک لیتا ہے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، اگر اس میں کوئی برائی دیکھے تو اسے دور کر دے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے، لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ چیزوں کے آسان اور بہتر ہونے کا انتظار نہ کریں، زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی، ابھی خوش رہنا سیکھیں اور دوسری صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود اور لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن ہمارا پہلا کام نماز ہوگا۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ صرف جان نماز پر وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا ہے۔ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، دنیا خود بہتر ہو جائے گی۔ سچائی ہمیشہ رہتی ہے، جھوٹ عارضی ہوتا ہے۔ وقت کی قدر کرو، وقت کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزتیں اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔
जिस दिल में दीन जिंदा हो वह दिल कभी मायूस नहीं होता है। या अल्लाह, आजमाइशों के काबिल नहीं हैं हम, बस अपनी रहमतों से नवाज दे। दुआएं रद्द नहीं होती हैं, सिर्फ बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। इबादत का बेहतरीन वक्त जवानी है। ज़बान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। बेहतरीन सुबह वही होती है जो अल्लाह के जिक्र से शुरू होती है। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही है जो तुम्हारे दिलों का बोझ उतार सकता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वह तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। अल्लाह पर यकीन सख्त अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर देती है। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी होती है। अल्लाह के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है, इसलिए सिकवा नहीं शुक्र अदा किया करें। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जब तुमने किसी से मोहब्बत की हो तो उससे जर्रा बराबर भी मोहब्बत मत मांगना, क्योंकि तुमने उससे मोहब्बत की है, तिजारत नहीं। मोहब्बत के लिए खूबसूरत औरत की तलाश ना करें। आप जिस औरत को भी मोहब्बत देंगे वह खूबसूरत हो जाएगी। जिसका यकीन अल्लाह हो और सिर्फ अल्लाह हो, वह न हारते हैं और ना ही मायूस होते हैं। मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्नों का, सुना है आखिर में सब ठीक हो जाता है। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंची मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते हैं, बल्कि खूबसूरत दिल और न टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। हर शख्स बेवफा है जो नमाज नहीं पढ़ता, जो खुदा का नहीं वह तुम्हारा कैसे हो सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, शुक्र करने वाले कभी गरीब नहीं होते और सब्र करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। या अल्लाह, मुझे शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़बान और तेरी याद में रोने वाली आँखें अता फरमा दे। इंसान के पूरे जिस्म में सिर्फ़ एक दिल है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बिना आराम किए काम करता है। इसे हमेशा खुश रखें, चाहे यह दिल आपका हो या फिर अपनों का। अपना दिल और दिमाग साफ रखो, आखिरत में हिसाब कमाई की नहीं आमाल का होगा। या अल्लाह, हमारे दिलों से वह फ़िक्रें उतार दे जिनके बोझ को तेरे सिवा कोई नहीं जानता। किसी ने पूछा कि गुरूर क्या है? जवाब मिला कि खाक से बने इंसान का अपनी औकात भूल जाना। समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन हम उतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। उसी तरह अल्लाह की रहमतें बहुत लामहदूद हैं, लेकिन हम उतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान होता है। उन लोगों पर कभी भरोसा न करें जो आपको दूसरे लोगों के राज बताते हों। आँख का पानी और दिल की कहानी कोई नहीं समझ सकता है सिवाय अल्लाह के। उसी को सुनाएं, वही समझता है। तुम क्यों मुश्किलात की ज़िंदगी पर गम करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि खुदा अपने पसंदीदा बंदों को आजमाता है? सिर्फ अल्लाह ही है जिससे जितना झुककर मोहब्बत किया जाए उतना ही बुलंदी नसीब होता है। मुकद्दर भी बदलता है और हालात भी। वह रब कभी गम का मौसम हमेशा नहीं रहने देता है। बेहतरीन सुबह वही होती है जो अल्लाह के जिक्र से शुरू होती है। अल्लाह उन्हें भी सब्र दे जो चेहरे से मुस्कुराते हैं मगर दिल से टूटे हुए हैं। रिज़्क़ और दौलत किसी के हाथ में नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। खुदा तुम पे रहम तो करता है हर शख्स की असलियत दिखाकर, मगर मसला यह है कि तुम खुद पर खुद ही रहम नहीं करते हो।
अल्लाह चाहे तो तुम्हारा दिल भी बदल सकता है। क्या उसके लिए मुश्किल है तुम्हारा दिल को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बदलना? लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो यकीनन वह तुम्हारी चाहत पर राजी है। बस थोड़ा सब्र करो और दुआ जारी रखो। क्या होगा, कैसे होगा, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम बस दुआ करना और सब्र के साथ यकीन रखना है। अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है, इसका मतलब है कि वह तुम्हारी चाहत को तुमसे मिलवाने की तैयारी कर रहा है। दुआ को कभी मामूली न समझो, यह तुम्हारी तकदीर बदलने की ताकत रखती है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, वह पहले ढील देता है और जब रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है और फिर कायनात की कोई शय उसे उठा नहीं सकती है। वह लोग जो तुम्हें तोड़कर सुकून से बैठे हैं, आज नहीं तो कल मकाफाते अमल का मजा ज़रूर चखेंगे। गिरते आंसू और टूटे हुए दिलों की कद्र सिर्फ अल्लाह जानता है। कोई गम ऐसा नहीं है जो जिक्र इलाही से न मिट सके, क्योंकि जो गम में रुजू अल्लाह की तरफ करता है उसकी परेशानी ज़रूर हल होती है। और फिर अल्लाह फरमाता है, न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब्र करें, अगर आजमाने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी अल्लाह ही है। अल्लाह तुम्हारी तड़प, तुम्हारी जिस्तजू कुछ भी नहीं भुला है। वह अनकरीब तुम्हारे लिए मोज़ेज़े ख़ास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से मिलवा देगा। सब्र से गुजार कर वह तुम्हारे यकीन का इम्तहान लेता है। वह तुम्हें सज़ा नहीं देता है, वह तो बस तुम्हें अपने करीब लाने के लिए आजमाता है। रब के इतना करीब हो जाओ कि दुआ तुम्हारे दिल में हो और अल्लाह कुन फरमा दे। ना उम्मीद कभी न होना, क्योंकि अल्लाह के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर होते हैं। अल्लाह से मांगने की एक खूबी यह भी है कि आप अपने जज्बात को अल्फाज का रूप न भी दें, लेकिन वह फिर भी आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। अपने रब से दुआएं करना शुरू कर दें, वह हर एक को देता है, वह आपको भी ज़रूर नवाजेगा। क्यों थक रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, जबकि तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। मोज़ेज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कल और सब्र की बात है। अल्लाह जब मदद करना चाहता है तो वह वसीले खुद बना देता है। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो, कैसे मिलेगा यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। जब तुम्हारी उम्मीद दुनिया से ख़त्म हो जाए तो समझो कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। सब्र करना सीख लें, अल्लाह सब जानता है। वह जानता है कि आप कब किन दिक्कतों से गुजर रहे हैं। यकीन करें, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का असूल है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जब तुमने किसी से मोहब्बत की हो तो उससे जर्रा बराबर भी मोहब्बत मत मांगना, क्योंकि तुमने उससे मोहब्बत की है, तिजारत नहीं। मोहब्बत के लिए खूबसूरत औरत की तलाश ना करें। आप जिस औरत को भी मोहब्बत देंगे वह खूबसूरत हो जाएगी। जिसका यकीन अल्लाह हो और सिर्फ अल्लाह हो, वह ना हारते हैं और ना ही मायूस होते हैं। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंची मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते हैं, बल्कि खूबसूरत दिल और न टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। हर शख्स बेवफा है जो नमाज नहीं पढ़ता, जो खुदा का नहीं वह तुम्हारा कैसे हो सकता है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, अगर दुनिया फतह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से भी ज़्यादा होता है। सब्र का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन सब्र करने वाले लोगों की मंजिलें बहुत खूबसूरत होती है।
किसी पर तब तक भरोसा न करो जब तक तुम उसे अपने लिए गुस्से में न देख लो। अल्लाह जानता है कि तुम सब्र से इंतज़ार कर रहे हो, तो वह बहुत जल्द तुम्हारे इंतज़ार को मोज़ज़ों में बदलने वाला है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान ख़त्म हो रहा होता है और लोगों को लगता है कि वह बदल गया है। हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम रोते हो वह बस तुमसे एक ही दुआ की दूरी पर हो। तुम हिम्मत तो रखो, हो सकता है यह रुकावट मंजिल तक जाने का सबसे बड़ा वसीला हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नसीब को कभी बुरा मत कहा करो, क्योंकि यह तुम्हारा नसीब ही है कि तुम मेरी उम्मत में हो। दुनिया वह किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती है, और ज़माना वह उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। बेज़बानों के साथ हमदर्दी रखें, यह बिना लफ्ज़ों की दुआएं देते हैं। उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह। ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत हो तो हर वक्त बातें भी हों। खुद को किसी का अमानत समझकर रहना भी मोहब्बत होता है। साफ दिल वाले लोगों की 5 निशानियाँ। नंबर 1, वह बहुत जल्दी जज्बाती हो जाता है। नंबर 2, उसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है। नंबर 3, वह हर रिश्ता दिल से निभाता है। और नंबर 4, वह बहुत एहसासमंद होगा। और नंबर 5, वह छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ होगा। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वह तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है, और फिर उन रास्तों पर मत घबराओ जो तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं, बल्कि उन मंजिलों का इंतज़ार करो जिन तक यह रास्ते तुम्हें ले जा रहे हैं और जो तुम्हारी रज़ा के ऐन मुताबिक है। सुकून सिर्फ इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा रब जानता है। लोहा कभी ख़राब नहीं होता है, वह हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। उसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। हर उस चीज़ को तोड़ सकते हो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह ने बनाया है। ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत के नगमे सुनाने वाले ही ज़िंदगी की दौड़ में आपका साथ दें। बाज़ औक़ात सारी उम्र चुपचाप रहने वाले भी मोहब्बत की दहलीज़ पर सबसे आगे खड़े होते हैं। अगर किसी का आपके बग़ैर एक दिन गुजर सकता है तो उसकी आपके बग़ैर ज़िंदगी भी गुजर सकती है। जो एक बार छोड़ सकता है वह दोबारा भी छोड़ सकता है। वह कहते हैं ना कि मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वालों को मौका कभी नहीं देना चाहिए। रब कहता है, किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी का दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ़ की फ़िक्र मत करना। ज़िंदगी इंसान को मुफ्त में कुछ नहीं सिखाती है। जब कोई कहता है कि ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो यकीन कीजिए उस इंसान ने उन लफ्ज़ अल्फाज की बहुत बड़ी कीमत अदा की होती है। धरती पर सबसे ज़्यादा बोझ उन नफ़रतों का है जो इंसान के दिलों में दूसरों के लिए है। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या न मिले खुदा ज़रूर मिल जाता है, और जब खुदा मिल जाता है तो सब मिल जाता है। नमाज बेहतरीन साथी है दुनिया से कब्र तक और कब्र से हश्र तक। अच्छे और नए ख़यालात रूह को पाकीज़ा रखते हैं। या अल्लाह हमें अच्छे और नेक ख़यालात के साथ जीना नसीब फरमा, आमीन। बचपन में लगता था नमाज पढ़ने पर सज़ा मिलती है, अब पता चला कि नमाज की तौफीक न मिलना भी एक सज़ा है। मत करो भरोसा किसी पर, क्योंकि यह धोखेबाज की दुनिया है। यहाँ लोग कसम खाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं।
اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو کہ نصیب بھی وہی بدلے گا۔ جس کا جرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، جس کی فطرت دیکھنی ہو اسے آزادی دو، جس کی نیت دیکھنی ہو اسے قرض دو۔ انسانوں کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ کسی سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈتے ہیں وہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی دھاگے کی طرح ہوتی ہے، جب تک ٹھیک رہے ساتھ رہتے ہیں، اور ذرا سا الجھے تو سلجھانے کے بجائے توڑ دیتے ہیں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ غلط ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ حفاظت کرنے والا تلاش کرو، حسن دیکھ کر تعریف کرنے والا نہیں۔ ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاوند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے۔ عورت کا گھر بنتا تو اس کی نصیب سے ہی ہے، مگر بستا اس کی برداشت سے ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، نیت اگر نیک ہو تو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا ہے، نہ ہی کسی کی قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں سے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے سجدہ زیر ہو جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں تھام لیتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا، منانا، اور پھر من ایسا ہو جاتا ہے کہ بات کرے تو بھی ٹھیک اور نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ تم اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ ہی کسی سے امید رکھو اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ دعائیں تو پتھروں کا بھی سینہ چیرنے کی طاقت رکھتی ہیں، پھر آپ کیسے اللہ سے نا امید ہو سکتے ہو؟ پریشان رہنا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، اور صبر سے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ذرا صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ رب کی رضا وہی ہو جس کی تم آس لگائے بیٹھے ہو۔ قبولیت کا منظر قریب ہے، تم شکر کے سجدے کی تیاری کر لو۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے تو پھر تمہاری چاہت کے لیے وہ کن فرما دے گا۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ انتظار کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور ان کی دعاؤں پر کن فرماتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن افسوس ہم محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، دوسروں کو تکلیف دے کر آگے بڑھنے والے لوگ
آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا کہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے۔ جس چیز کی تڑپ تمہیں سجدے کے قریب لے آئے وہ چیز اللہ بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ منزل میں رکاوٹیں لاکھ سہی، اگر اللہ نے لکھا ہے تو مل کر ہی رہے گا۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس تم اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں، پر دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ اور پھر جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، اور جس سے محبت کرو وہ بے وقوف سمجھتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی برائی ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، پھر انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا ہے۔ اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر لو۔ آج زندہ روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ سکون وہ نہیں ہے جو پیسہ دے، سکون وہ ہے جو عبادت سے ملے۔ بندے کو اس لقمے پر بھی نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہو، دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگ لیا ہے۔ عورت کے ایک بچے پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور ہر ایک درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کا نماز نہ چھوڑنا۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں ضرور قبول ہوں گی، بس تم اللہ سے بھروسہ نہ توڑنا۔ جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔
बच्चे को जब कोई तकलीफ़ या बीमारी आती है तो अल्लाह उस बच्चे की बीमारी के बदले में बच्चे की माँ के गुनाह को मुआफ़ फरमा देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वह लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं मेरे लिए तो बस अल्लाह ही काफ़ी है। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है लोगों की नज़रों में उतना ही छोटा होता जाता है। मोहब्बत की पहचान इज्जत है। जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता वह कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता है। दुख, दर्द और तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो यह नबियों को न मिलती। यह तो एक नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम उस पर तवक्कल करके तमाम परेशानियां भूल जाते हो, सब्र करते हो। यकीन करो वह फिर नवाजने में देर नहीं करता है। वह आजमाता है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह रहमान भी है और रहीम भी। यह दुनिया भी कितनी अजीब चीज़ है। ईमानदार को बेवकूफ़ और बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई तुमसे रूठ जाए और फिर वही तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसको कत्ल कर देने के बराबर है। ख़त्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि यह ज़िंदगी भर साथ देंगे। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर भी अनजान बनना, चुप रहकर भी सामने वाले की चालाकियां देखना कि वह हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहां तक जा सकता है। किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ़ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल है, अल्लाह तुम्हें समझा देगा। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो वह बाहर से दिखाई देते हैं। ऐ मौत, तू तब आना जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मज़ा आए और मुझे जाने में। मैं तो ख़ता का पुतला हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अर्श वाले से भी और फ़र्श वालों से भी। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता है, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। रिश्तों के बाज़ार में आजकल वह लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़बान के सच्चे होते हैं। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता है, यह मेरे रब का वादा है। या अल्लाह, मेरे वालिदैन को उन लोगों में शामिल कर दे जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देख कर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देख कर मांगो। और अल्लाह ताला फरमाता है, हर चीज़ के लिए मुझे याद करो, अगर वह तुम्हारे हक़ में बेहतर न भी हो तो मैं बेहतरीन बनाकर उसे अता करूँगा। एक बेटी और एक दरख्त का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। 14 आदतें जो घर में गरीबी लाती हैं। नंबर 1, कुरान का न पढ़ना। नंबर 2, औलाद को गाली देना। नंबर 3, फजर के बाद सोना। और नंबर 4, अंधेरे में खाना खाना। नंबर 5, पानी बग़ैर ढके रखना। और नंबर 6, टूटे बर्तनों में खाना खाना। और नंबर 7, अकेले बैठ कर खाना खाना। नंबर 8, बर्तन गंदे रखना। और नंबर 9, घर को गंदा रखना। नंबर 10, गंदे ख़यालात सोचना। और नंबर 11, मेहमान आने पर बुरा मानना। नंबर 12, मकड़ी के जाले साफ़ न करना।
اور نمبر 13 مانگنے والے کو بھگا دینا، اور نمبر 14 دیر رات تک جاگنا۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی جائے وہ ہمیشہ ضائع نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ وجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لو، جو کھو دیا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، اور جو نہیں ہے وہ ایک خواب تھا، اور جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھ لیں، قدر کریں اور دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ یقین جانو حقیقت میں کامیاب شخص وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اگر کوئی تمہیں مناتا ہے تو مان جایا کرو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس کو رشتے کی قدر ہوتی ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برستے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور فصل کی پیداوار کے بیچ نئے پودوں کو جنم دیتی ہے۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کیجئے اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے نہیں ہوتے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جاتی ہے اور پھر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا حل نماز ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں تم ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، بس تم اپنے رب کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو اس آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہتا ہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت
کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا ہے۔ شاید تمہیں وہ چیز ناگوار ہو جو تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید تمہیں وہ چیز پسند ہو جائے جو تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کر لیا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچہ، اور نمبر 3 غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا ہے۔ نمبر 1 معاف کرنا، اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، کیونکہ دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل میں اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دوسرے کے کہے پر چلتے ہیں وہ لوگ غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا کی بھیڑ میں صرف دکھاوے کا اچھا ہونا برا ہونے سے بھی برا ہوتا ہے۔ مشکلات آتی ہے اور چلی جاتی ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ نبھاتا ہے اور کون چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ماں ایک ایسی مقدس روح ہے جو ہمیشہ ہم پر شفقت و محبت کے پھول برساتی رہتی ہے۔ جو ماں سے محروم ہے وہ ہر مسرت سے محروم ہے۔ اگرچہ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکار سکو۔ محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے، کیونکہ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والے پر ہی غصہ آتا ہے۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسے مل سکتے ہیں لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ جو دکھ لوگوں نے دیے ہیں ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیے ہیں ان کو ضرور یاد رکھیں۔ جہاں اللہ کا خوف اور تصور صرف مسجد تک محدود ہو، وہاں بازاروں میں خالص چیزیں اور معاشرے میں مخلص انسان نہیں مل سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا ہے۔ جس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کو اس دنیا میں اور جلیل نہیں ہونا پڑتا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی زبان کو پاک رکھے اور دوسروں کے برے الفاظ پر صبر کرے۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ پوری کائنات میں صرف 2 ہی جگہ سکون ملتا ہے، ایک ماں کی گود میں سر رکھنے سے
اور دوسرا رب کے آگے سر جھکانے سے۔ جب وہ سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے تو وہ تمہاری چھوٹی سی تکلیف کو کیوں نہیں دور کرے گا؟ بس تم ایک بار صبر کر کے دیکھو۔ اللہ سن رہا ہے تمہاری دعاؤں کو، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد تمہاری ساری حسرتوں کو پورا ضرور کرے گا۔ اور جس محبت میں اللہ کی رضا ہو، اس سے بہتر محبت کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ جو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، وہ ہر طرح کی مصیبت سے خود کو نکال لیتا ہے۔ جب اللہ ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکل میں ڈال کر آزما سکتا ہے، تو تم کیوں اپنی تکلیف کو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش سمجھ کر صبر نہیں کرتے؟ تمہاری تکلیفیں اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہیں، تو صبر کرتے رہو، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی یاد میں دھڑکنے والا دل سب سے بہترین دل ہے، اور جو دل بار بار ٹوٹ کر بھی اللہ کی یاد سے محروم نہیں ہوتا ہے، تو اللہ بھی اسے آخرت کی کامیابی سے محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ تمہیں تمہارے برے وقت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، بس تم اپنے برے وقت میں کبھی اللہ پر صبر کرنا مت چھوڑنا۔ اس دنیا کی اصل کامیابی اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ محبت کے لیے کسی شخص کے پیچھے مت بھاگو، اللہ نے پہلے سے ہی تمہارے نصیب میں بہت بہترین شخص کو لکھا ہوا ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو وہ شخص تمہیں خود بخود مل جائے گا۔ ضروری نہیں کہ جو تمہیں پسند ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، پر جو تمہارا اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ یا رب، ہر قدم پر تمہارا ساتھ چاہیے، زندگی میں تیرے رحمت بے شمار چاہیے۔ جب ٹوٹ کر اکیلا ہو جاؤں اس دنیا سے تو سنبھلنے کے لیے صرف تیرا ساتھ چاہیے۔ اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ اس زبان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ تمہیں اس دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے بدترین شخص بنا سکتی ہے۔ جو شخص اپنے برے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائے تو اس کے لیے اس دنیا کے غم سے نکلنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس نے کوئی گناہ نہ کی ہو، پر گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر لینے والا انسان بہت کم ہوتا ہے۔ ہر امید ٹوٹ جانے پر بھی ایک امید ابھرتی ہے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی کوئی بھی امید ٹوٹ جانے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اس فتنے کے دور میں خود کو اللہ سے جتنا قریب کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ آگے زندگی میں ایک ایسا بدترین وقت آنے والا ہے جس میں گنہگار شخص نیک اور نیک شخص گنہگار لگے گا۔ اپنے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کرو کہ تم کسی بھی مصیبت میں ہو تو تمہارے دل میں سب سے پہلی پکار اللہ کی ہو۔ اللہ سے وفا کر لو، اللہ کی رضا خود بخود مل جائے گی۔ راستے بہت ہیں اس دنیا کے سفر میں، پر کامیابی اسی کی مقدر میں ہے جس کی منزل کا رخ اللہ کی رضا کی طرف ہو۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، انشاءاللہ وہ ضرور تمہیں تمہاری ساری تکلیفوں سے نجات دلا دے گا۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، بس تم صبر کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرتے رہو۔ اپنے درد کو کسی کے سامنے مت ظاہر کرو، کیونکہ کچھ لوگ تمہارے سامنے ہمدرد بنتے ہیں، پر اندر ہی اندر وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب سب لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، پر اس وقت آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے،
کیونکہ یہ دنیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف جا چکی ہے، تو آپ بس اللہ پر توکل رکھیں، انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ضرور ہوتا ہے، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، سبھی لوگ اپنے دل کے اندر درد کو چھپائے رکھتے ہیں، پر سب سے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو اپنی تکلیف کی وجہ سے اللہ سے دور نہیں ہوتا اور پورے دل سے اللہ پر صبر کرتا رہتا ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، ورنہ سمجھ کتنی بھی ہو پر اخلاق کی کمی کی وجہ سے شرمسار ضرور ہونا پڑتا ہے۔ سب سے خوبصورت پل ہماری زندگی میں وہ ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے فیصلے ایک ہو جاتے ہیں۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو، اور جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس پر صبر کرو، اور جو چیز تمہارے پاس ہے اسے بھی پانے کے لیے کوئی ترس رہا ہے، اور جو تم پانا چاہتے ہو اسے پا کر بھی کوئی تباہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ محبت اللہ سے کرو گے تو صرف وفا پاؤ گے۔ مشکلیں جتنی بھی آئیں گی ساری مشکلوں سے خود کو بچا لے جاؤ گے۔ اللہ کی محبت پاک ہے، اس محبت میں دغا نہیں پاؤ گے۔ ہم ساری محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، اللہ ہمیں ساری محبتوں کی اصلیت دکھا کر اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یا اللہ، آپ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں سے بچایا اور پھر ان کی حفاظت کی۔ یا اللہ، ہماری مشکلیں تو بہت چھوٹی ہیں، ہماری مدد کر اور اپنے فضل و کرم سے ہماری مشکلیں بھی دور کر دے۔ جس کا یقین اور بھروسہ اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے، اس کی پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خود کو کسی سے بہتر مت سمجھیں، کیونکہ جس نے خود کو کسی سے بہتر سمجھا تو اللہ نے اس کے ساتھ کچھ بھی بہتر نہیں کیا۔ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے یہ دو باتیں یاد رکھنا: دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور اپنی غلطی پر خود بھی معافی مانگنا۔ اللہ اتنا رحیم ہے کہ اگر تم اس سے ایک غلطی کی معافی مانگو گے تو وہ تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سے میرا کیا بہترین رشتہ ہے، وہی تو ہے جو میری ہر تکلیف سنتا ہے۔ اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب تمہارے سارے خواب حقیقت میں بدل جائیں گے، انشاءاللہ۔ کچھ درد کو دوا چاہیے اور کچھ درد کو دعا چاہیے۔ کچھ درد مل جاتے ہیں اتنے مزید کہ ان کے ٹھیک ہونے کے لیے صرف خدا چاہیے۔ جس تکلیف سے تم گزر رہے ہو نا، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تو بس صبر کرتے رہو، انشاءاللہ بہت جلد کچھ بہتر ہو جائے گا۔ انسان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، بس کمی اخلاق اور رویوں میں ہوتا ہے۔ اگر کبھی کسی پر کوئی احسان کرو تو اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، اس احسان کا کبھی اعلان مت کرنا، کیونکہ وہی اعلان تمہارے نافرمان ہونے کا سب سے بڑا وجہ بن سکتا ہے۔ پوری کائنات مل کر بھی تمہاری اچھائی پر تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت تمہارا رب تمہارے گناہ کرنے کے بعد بھی تم سے کرتا ہے۔ جب رونے سے پہلے خوشی آ جائے، جب درد سے پہلے دعا آ جائے، اور جب مشکل سے پہلے آسانی آ جائے، تو پھر سمجھ جانا کہ تم نے رب العالمین کی محبت پالی ہے۔ جس طرح تم اور تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں آ سکتی، اسی طرح اپنے اور مسجد کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ مت آنے دو، پھر انشاءاللہ
تم اور تمہاری خوشیوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اللہ سے جتنی زیادہ ہو سکے دعا مانگا کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دعا جیسی عظیم نعمت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا اللہ پر یقین بھی پختہ ہوتا ہے، اور جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے اللہ اس کی دعا پر کن کہنے میں دیر نہیں کرتا۔ اپنے آنسوؤں کو کسی کے لیے ضائع مت کرو، ان آنسوؤں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان آنسوؤں کی ایک بوند پر اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ آپ کے خلاف ہونے والی تعداد آپ کا ساتھ دینے والی تعداد سے زیادہ ہو سکتی ہے، پر ایک بات یاد رکھیے گا، انسان غلط کا ساتھ آسانی سے دیتا ہے، پر صحیح کا ساتھ دینے کے لیے اس کا ضمیر جلدی راضی نہیں ہوتا ہے۔ دوسروں پر آنے والی تکلیفیں انسان کو تب تک کم لگتی ہے جب تک وہی تکلیف اس پر خود نہ آ جائے۔ دنیا کی اصل کامیابی لوگوں کو خوش کرنا نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ درد، تکلیف، دھوکہ، جھوٹ، سب مشکلیں اللہ کی محبت میں آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے خوبصورت پل ہماری زندگی میں وہ ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے فیصلے ایک ہو جاتے ہیں۔ رب سے امید، رب سے محبت اور رب پر پختہ یقین، پھر سمجھو کہ زندگی ہو گئی حسین۔ کبھی کبھی دعائیں مانگنے کے لیے بولنا نہیں پڑتا ہے، اللہ ہمارے آنسوؤں سے ہی ہماری دعائیں سن لیتا ہے۔ جو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے پھر ان کی زندگی میں خوشیوں کا انعام ہوتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ جو خدا رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد بھی خوشی دے گا۔ انشاءاللہ بس تم صبر کرتے رہنا۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کریں، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک کہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے ہیں تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔